روزے کا مفہوم کیا ہے؟ روزہ جو ہے اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، صوم، ماہ سیام، روزہ رکھنے والا صائم۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کا آغاز کیا تھا؟ صوم جو ہے، جو میں نے کچھ تفسیر پڑھی، کہنے لگے جی مشرک جو ہیں وہ تو روزہ رکھتے نہیں تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ تو روزہ رکھتے نہیں تھے، رکھتے بھی ہوں گے تو اس شکل میں نہیں رکھتے تھے۔ مدینہ میں یہودی تھے، یہودی یہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، رکھتے ہیں۔ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے، ہسٹورک اس کا ایویڈنس یہ کہ یہ وہ دن تھے جب انہیں فرعونیوں سے نجات ملی تھی، تو وہ اس کے جو ہے تشکر میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، مفہوم کہاں سے آیا؟ صوم لفظ آیا کہاں سے؟ مشرکین خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اگر آپ کو اسلام سے پہلے کی اس ایریا کی کچھ عادتیں یا کچھ چیزوں کا پتہ ہو تو اس وقت کے عرب کیسے تھے، کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، اس کے علاوہ کس چیز کے لیے وہ مشہور تھے یا بدنام تھے؟ بچیوں کو قتل کرتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، اور ہاں اسی میں آئیے لڑائی مارٹائی، وہاں کی جنگ و جدل جو ہے وہ بھی ان کی تاریخی تھی، اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے۔ راہ زنی اور لوٹ مار یہ کچھ قبائل کے پیشے تھے۔ اچھا، یہاں سے دیکھیے، اب دیکھیے کہ صوم کو جوڑیے گا کیسے۔ اس میں کیا کرتے تھے کہ خود تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لوٹ مار جو ہوتی تھی وہ کس جانور پہ ہوتی تھی؟ ان کی سواری کیا تھی؟ اونٹ۔ اچھا، اونٹ کو اور گھوڑے کو مقابل میں لائیے۔ اونٹ کی نسبت گھوڑا جو تیز رفتار بھی ہے، آپ اس کی ڈائریکشن بھی ذرا تیزی سے موڑ سکتے ہیں، اور اس پہ آپ کو کنٹرول بھی زیادہ آپ لے سکتے ہیں بنسبت اونٹ کے۔ تو جب آپ راہزنی میں ہیں، جب آپ لوٹ مار میں ہیں، تو آپ کی سواری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو وہاں سے بھگا کے لے جائے اور آپ وہاں سے نکل جائیں۔ اب آگے چلیے، جو لوگ اونٹ کا اور گھوڑے کا مزاج سمجھتے ہیں، اونٹ کی نسبت گھوڑا ذرا زیادہ تنک مزاج بھی ہے اور ذرا تند خو بھی زیادہ ہے، نخریلا ہے۔ تو مشرکین خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن گھوڑے کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہے، آپ نے کہا نا ہے، یہ کیا ہوا؟ جی، وہ جو گھوڑے کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اس عادت کا یا اس پروسیجر کا نام تھا صوم، اور جو گھوڑا روزے سے ہوتا تھا اس کو صائم بولتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس بات سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے، انہیں جس چیز پہ فخر تھا اس کو ٹریس کرنا شروع کیجئے، اسے پڑھنا شروع کیجئے۔ گھوڑا کیونکہ تنک مزاج بھی ہے، تھوڑا سا تند خو بھی ہے، اونٹ کینا پرور ہے، اونٹ کینا پرور ہے، تو ہر جانور کی اپنی خصلت ہے۔ کیا تھا کہ اگر یہ وہاں تنک مزاج، آپ ایک واردات میں ہیں، آپ راہزنی کی ایک واردات میں ہیں، آپ نے کسی جگہ پہ داد شجاعت دینی ہے، آپ نے وہاں سے پلٹنا ہے، جھپٹنا ہے، کرنا ہے، اور گھوڑا اڑ جائے تو مسئلہ ہو گیا۔ تو کیا کرتے تھے کہ اس کو تربیت دینے کے لیے اس کے منہ پہ وہ توبڑا جسے آپ بولتے ہیں، اس کو وہ چڑھا دیتے تھے۔ اسے بھوکا اور پیاسا رہنا سکھایا جاتا تھا۔ یہ عمل صوم تھا۔ کیا کرتے تھے کہ جو باد سرسر تھی، جو ریگستان میں جو گرم لو پڑتی ہے، بھوک کے متعلق بتا دیا، صبر کا بتا دیا، گھوڑے کو ٹریننگ دے دی۔ کیا کرتے تھے؟ خود اپنے ڈھاٹے باندھ کے اپنے آپ جسم کو کپڑے میں محفوظ کرتے، اور جس طرح سے ہوا آ رہی ہے گرم، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جا کے اس کو ٹرین کیا کرتے تھے۔ لفظ کا استعمال ہو، باد سرسر، لو، اس کے اندر یہ گھوڑے کی ٹریننگ تھی، تاکہ اسے داد شجاعت دیتے وقت، راہزنی کے وقت، کوئی ایسی واردات کے وقت اسے استعمال کیا جائے۔ یہ تھا صوم، یہ تھا صائم۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو یہاں سے صوم لفظ آپ کو سمجھے کہ صوم کیا تھا۔ پھر آگے چلے، آپ سورہ مریم میں جائیے تو صرف کھانے پینے کا نام جو ہے اس سے رکنے کا، تو صوم کیا ہوا؟ کسی چیز سے رک جانے کا نام جو ہے وہ صوم ہے۔ کسی چیز سے، میں نے کہا کھانے پینے کا نہیں کہا۔ کیسے؟
ہم پہلے جو بھی بات کریں گے، ہم نے ایک مرتبہ طے کیا تھا کہ ہمارے جتنا بھی نالج ہے اس کا منبع کہاں پہ ہے؟ قرآن کریم میں. اور جو اس کو مجسم دیکھنا ہے وہ آپ سنت نبوی، سیرت نبی اس کو پڑھ لیجئے، وہاں سے سن لیجئے، وہاں سے سمجھ لیجئے. سارے علوم وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. مصیبت یہ ہم پڑھتا نہیں ہوں، بزی ہو گیا ہوں نا تھوڑا سا. تو میں نے جو پڑھا تو مجھے مزہ آیا. آپ دیکھیے سورہ مریم کو ترجمے سے پڑھ کے دیکھیے، اور وہاں جب ولادت باسعادت ہو گئی حضرت عیسیٰ کی، تو قرآن کی آیات کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں کہ پس تم اس درخت کو ہلاؤ، کھاؤ اور پیو. کھجور گری، پکے ہوئے خوشے گرے، کہا گیا اسے کھاؤ اور بچے کو لے کے لوگوں میں جاؤ. تو کہا مجھ سے وہ سوال کریں گے تو میں کیا جواب دیں؟ تو کہنا کہ میں اپنے رب کی طرف سے روزے میں ہوں. روزہ کس چیز کا تھا؟ زبان کا، بولنے کا، نہ بولنے کا وہ روزہ رکھا گیا. تو صوم نہ بولنے کا یہ بھی روزہ ہو سکتا ہے، کھانے کا ہو سکتا ہے، پینے کا ہو سکتا ہے، نہ بولنے کا ہو سکتا ہے. حضرت یحییٰ ان کو بھی کہا تھا، وہ بھی روزہ کس چیز کا تھا کہ میں 3 دن تک اپنے اللہ کے حکم سے میں نہیں بولنے جا رہا. اور اس کے لفظ صائم یا صوم کا جو ہے وہ استعمال ہوا. تو سر صوم کا مفہوم تو کچھ سمجھ آ گیا. اس کا مفہوم کیا تھا؟ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. جو میرا اور آپ کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ بس صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں ہے، یہ صوم ہے. نو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وین وی گو انٹو دا ہسٹری، جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو پھر مجھے صوم کی جو اشکال ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں. وہ کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، وہ اپنے آپ کو باد سرسر کے لیے بھی تیار کرنا ہے، وہ لو کے لیے بھی تیار کرنا ہے، وہ بولنے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آنکھ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے. تو صوم جو ہے بہت وائڈر مفہوم کا ایک لفظ ہے. اور ضروری یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم اس وائڈر مفہوم کو سمجھیں. کیوں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی حدیث ہے جس میں فرمایا یہ گیا کہ اگر تم نے روزے کو اس کے مفہوم کے ساتھ نہیں رکھا، جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا، کھانا پینا تو چھوڑ دیا، ان چیزوں سے نہیں رکے، اگر تم نے وہ نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا لفظ بولے گے؟ بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. سبجیکٹ بہت بڑا دیا گیا کہ سر پہلے مفہوم تو بتائیے. مجھے مفہوم کا پتہ ہوگا تو پھر میں آگے پریکٹس میں جا سکوں گا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ جب کہا گیا تو اس میں اب آگے آئیے. پھر جو مجھے بڑی مزے کی بات جو اس میں لگی، اب دیکھیے جو صلاۃ کے بارے میں، جو نماز کے بارے میں حکم ہے، سجدہ کرنے کے، رکوع کرنے کے بارے میں، حج کے بارے میں آپ کو مفصل ملتا رہے گا اور متواتر ملتا رہے گا قرآن مجید میں. روزے کے متعلق 6 آیات ہیں صرف جو آئی ہیں، اور سب کچھ اس میں کھول کے بتا دیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے. تو یہاں جب مقصد ہے تو یہاں پھر اب اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صرف کھانا پینا اس سے رکنا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرامین میں، ان کی احادیث میں. تو کہا یہ گیا کہ کھانا پینا اگر صرف اس سے رک گئے اور باقی چیزوں سے نہیں رکے تو اللہ تعالیٰ کو میری جو بھوک اور پیاس صرف جو ہے اس سے کچھ غرض نہیں ہے. تو پھر بتائیے نا اور کس چیز سے میں رکوں گا؟ روزہ جو ہے وہ میری آنکھ کا بھی ہوگا، میرے کان کا بھی ہوگا، میری زبان کا بھی ہوگا، آگے چلیے میرے اعضاء کا بھی ہوگا. یہ ہے صوم کہ میری آنکھ اس چیز کو جو خلاف شرع ہے، جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا، اس چیز کو دیکھنے سے رک جائے. میرے کان وہ چیز جو میرے اللہ رب العزت ان کے حکم کے خلاف ہے، جو میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے، جب وہ چیز میرے سامنے آ رہی ہے تو میں وہاں سے اپنے کان بند کر کے یا میں اس کو سننے سے احتراز کروں. مجھے وہ چیز جس کا مجھے بولنے کا کہا گیا کہ تمہیں حکم نہیں ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، جن چیزوں کا حکم یہ تو عام حکم ہے، لیکن جو آپ کا سائم گھوڑا تھا کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو ٹریننگ کب دی جاتی تھی؟ اپنی اصل واردات، اپنے اصل میدان میں جانے سے پہلے۔ تو اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت وہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کیسے آنکھ کو، کیسے کان کو، کیسے زبان کو، وہ چیز جو میرے کرنے کی نہیں ہے میں اس ایک مہینے میں اس کی پریکٹس کروں گا۔ آگے چلیے، جسم کا باقی سر مفہوم پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی، باقی اعضاء، لمس، دل میں وہ خیال نہیں آئے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جو میرے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء سے باقی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو میرے اعضاء وہ کام نہ کرے، میرے لمز وہ کام نہ کرے، وہ اس کام سے رک جائیں، یہ ہے صوم، پھر میں صائم ہوں گا۔ یہ ایک مہینہ ہمیں آپ اسے اس گھوڑے کے ساتھ جوڑ لیجئے جس کو عرب بدو اس وقت ٹرین کیا کرتے تھے کہ جب میں وہاں جاؤں تو یہ تیزی سے مڑ بھی جائے، یہ میری بات بھی مانے، ایسا نہیں وہ اڑ کے کھڑا جائے، بھوک پیاس وہاں میں ہو سکتا ہے مجھے کتنی دیر جو ہے نا وہ رات کے لیے کیا اسے کہتے تھے شبخون مارنا ہے، مجھے وہاں گھات لگانی ہے، میں وہاں ہو سکتا ہے کتنی دیر بھوکا پیاسا رہوں، ہو سکتا ہے وہاں مجھے کھانے پینے کے لیے وہ چیز نہ ملے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی تلخی بھی ہے، مجھے تنگی بھی ہے، مجھے کئی کلومیٹر بھاگنا بھی پڑے تو میری ٹریننگ ہوگی۔ تو وہ جو تیاری کروائی گئی تھی وہ میرے اللہ رب العزت کو مقصود تھی کہ یہاں وہ تیاری، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو یہ تیاری اس ایک مہینے میں کروائی ہے۔ میں نے اس میں پڑھ کے اور بھی پریشان ہوا، پریشان اس لیے ہوا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پریشان اس لیے کہ مجھے کبھی توفیق نہیں پڑھنے کی۔ مفسرین نے کہا کہ یہ جو ایک رکوع ہے 183 سے لے کے غالباً 188 87 88 89 تک جو آیات ہیں، اس کے فوراً بعد جو آیات آ رہی ہے وہ قتال کے جہاد کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ترتیب رکھی واقعات کی، سکھانے کی، سمجھانے کی، دیکھیں اس کے پیچھے بھی کتنا مائنڈ لگا ہوا ہے کہ اس وقت تم لوٹ مار کے لیے جاتے، اب تم اللہ کے رستے میں نکلو گے تو اس کے لیے بھی یہ پریکٹس کرو۔ تو مفہوم تمہیں سمجھ آ گیا کہ روزہ رک جانے کا نام ہے کھانے پینے سے، جو قرآن کی آیات ہیں اس میں کھانے پینے سے اور مباشرت سے، کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس سے رکنے کا نام دیا گیا۔ لیکن جب ہم یہ بحث کرتے ہیں، جب ہم اس کی تفہیم میں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جب اسے ریلیٹ کرے اس ٹوپوگرافی سے تو پھر اس میں باقی چیزوں کے رک جانے والی جو تفصیل ہے وہ لمبی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بات کو ایک کہہ دیا جاتا ہے، اس میں اتنا دماغ ہوتا ہے، اس میں اتنا ادراک ہوتا ہے، اس میں اتنا فہم ہوتا ہے کہ اسے آپ ڈھونڈتے رہیے، تلاش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نئی نئی چیز دیتے رہیں گے۔ تو وہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا، کھانے پینے سے رکنے کا، مباشرت سے رکنے کا۔ باقی جو رکنے والی چیزیں ہیں، جب آپ اس کے ہسٹورک ایویڈنسز میں جاتے ہیں، جب آپ سورہ مریم میں جاتے ہیں تو باقی چیزیں رکنے گے۔ یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اس کو کھول کے اس کا خلاصہ بیان کریں، وہاں دیکھیے وہاں پھر آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، دل بھی ہے، اور آپ کے جسم کے باقی اعضاء بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک تو ہم نے کر لیا اس کا مفہوم کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کوئی کویسچن کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔